مال تو نہیں تھا، تو یہ خام مال بھی ایشیا افریقہ کے ملکوں کے اندر تھا، امریکہ کے اندر تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ پھر خام مال کی تلاش کے لیے اور اس کو ذرائع پہ قبضہ کرنے کے لیے ان ملکوں کو فتح کیا گیا۔ تو منڈیوں کی تلاش اور خام مال کی تلاش، یہ دو ایک ایسے ذرائع تھے کہ جس کی وجہ سے یورپی کلونیلزم جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو معاشی تقاضوں کے تحت اور جو اکنامک امپیریٹیوز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے تحت یہ کلونیزم کا پھیلاؤ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یورپین تہذیب کے اندر ایک تہذیبی برتری کا احساس بھی بہت نمایاں تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا جب کہ انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا تو وہ اس تہذیبی برتری کے احساس سے وہ لدے ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مقامی آبادی ہے یہ بالکل جاہل ہے اور ان کا نہ کوئی علم ہے اور نہ ان کی کوئی تاریخ ہے۔ تو یہ جو سویلائزیشنل مشن، یعنی ایک ترقی کا جو مشن کلونیزم لے کے آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہی تھا کہ اصل مقصد تو جیسا ہم نے کہا ان کا کہ منڈیوں کی تلاش اور خام مال کو لینا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پس پردہ رکھا انہوں نے۔ سامنے جو انہوں نے کہا جس چیز کا، جس کی وجہ سے ایک ان کی اخلاقی ایک حیثیت ہو جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان ملکوں پہ اس لیے قبضہ کر رہے ہیں یا ان پہ حکومت ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ہم ان کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، چونکہ ہم نے تو ترقی کر لی ہے، مہذب ہو گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ جیسے امریکہ کے لوگ تھے، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، بھی پسماندہ ہیں۔ یہی حال انہوں نے ہندوستان کے بارے میں کہا، یہی افریقہ کے بارے میں کہا، وہاں جہاں جہاں یہ گئے کہ یہ ابھی ایک طرح سے ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں۔ لہٰذا ایک طرح سے یہ ہمارا انسانی فرض ہے کہ ان قوموں کو ہم مہذب بنائیں اور ان کی ترقی میں حصہ لیں۔ یہ ایک طرح سے ایک اخلاقی سہارا ملا۔ دوسرا مطلب کہ اس کا جو اثر ہوا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پسماندہ کہیں، جب آپ یہ کہیں کہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، اور جب آپ یہ کہیں کہ یہ بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے غیر انسانی بنا دیتے ہیں، اور جب آپ غیر انسانی بنا دیتے ہیں تو پھر ان پہ تشدد کرنا، ان کے ذرائع پہ قبضہ کرنا، ان کا قتل عام کرنا ایک طرح سے یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اب مثلا دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرانسس بیکن جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سائنس کی بنیادیں مطلب کہ رکھیں، فرانسس بیکن کی جو ایک تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ علم جو ہے اس کو خیر و شر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، علم ایک علم ہے، اور علم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ فطرت کو اپنے قابو میں لائے، اور فطرت کو قابو میں لانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بھی، اقوام جو ہیں وہ بھی فطرت کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کو اپنے تسلط کے اندر لایا جائے، اور تسلط میں لانے کے لیے آپ علم کو یا نالج جو آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کریں، ان کو اپنے تسلط میں لائیں، تشدد بھی کریں اور ان کے ذرائع کو بھی استعمال کریں۔ اچھا، اب ان کا یہ تھا کہ یہ جو پسماندہ اقوام ہیں ان کے پاس دولت تو بہت ہے، معدنیات ہیں، دولت بہت ہے، لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ان کو استعمال کریں۔ لہٰذا چونکہ ہم ترقی یافتہ ہیں، صنعتی ملک ہیں، ہم میں سے صلاحیت ہے کہ ہم ان معدنیات کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا دنیا کی اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ذرائع کو استعمال کریں۔ تو ایک طرح سے ان کے دانشوروں نے بھی ایک طرح سے ان کو یہ نظریہ فراہم کیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نیکی اور بدی کے تناظر میں مت دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کا تسلط ہونا چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے دنیا کی ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی، دنیا کی ترقی سے مراد ان کی تھی کہ یورپ کی ترقی، یعنی یہ نظریہ جو ہے۔ اسی پیرائے میں تو ہمیں ایک اور بھی یورپین مفکر اور سائنسدان کا نام ذہن میں آتا ہے جن کو ہم چارلز ڈارون کے نام سے پہچانتے ہیں۔ چارلز ڈارون کی جو سروائیول آف دا فٹیسٹ تھی وہ بھی تو اسی طرح کا ایک نظریاتی اساس تھی کلونیلزم کی، کہ جس طرح سے مخلوقات کے اندر جو سب سے طاقتور ہے وہی جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو کمزور لوگ جو ہیں، یعنی کہ کمزور اقوام جو ہیں، وہ طاقتور اقوام کے اور ترقی یافتہ اقوام کے زیر اثر ہی رہ سکتی ہیں، چونکہ ان کے پاس آگے ترقی کے بڑھنے کے ان کے کوئی راستے نہیں ہیں۔ اچھا، ڈاروین نے یہ جو بات کہی تھی یہ اس طرح سے نہیں کہی تھی، یہ بعد میں ہربرٹ اسپینسر نے اس کو سوشل ڈاروینزم کا نام دیا۔ اس نے تو یہ کہا تھا بھئی اسپیشیز ہیں، کمزور ختم ہو جاتی ہیں، طاقتور رہتی ہیں، لیکن سوشل ڈاروینزم کے ذریعے سے انہوں نے اس کو کا اطلاق کیا اقوام کے اوپر، کہ جو اقوام کمزور ہیں
وہ مطلب کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر رہیں، جو طاقتور ہیں ان کا پھر حق ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے جو ذرائع ہیں، معدنیات ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کریں۔ تو یہ سوشل ڈارونزم نے ایک طرح سے پھر نسل پرستی کو بھی پیدا کیا کہ یہ ہو گیا کہ بھئی سفید اقوام جو ہیں وہ زیادہ بڑھتر ہیں، زیادہ افضل ہیں، جو دوسری مطلب کہ اقوام ہیں وہ کمتر ہیں۔ تو اس نے نسل پرستی جو ہے اس کو بھی مطلب کہ سوشل ڈارونزم نے جنم دیا۔ تو یہ بھی نوآبادیاتی نظام کی جو نظریاتی بنیادیں تھیں ان میں بھی ایک اہم بنیاد بن گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنے سارے اعمال کو یا سارے مظالم جو بھی انہوں نے نوآبادیات میں کیے ان کو انہوں نے درست و صحیح قرار دیا۔ جی بالکل۔ اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور نظریہ بھی ہے کہ جس نے اس نظریاتی اساس کو اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا، جس کو ہم اورینٹل ڈیسپوٹزم یعنی متکل عنان حکومت تصور کرتے ہیں۔ یورپین اقوام کا اس تہذیبی برتری میں یہ خیال یہ تھا کہ شاید کہ وہ چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ مادی طور پر باقی اقوام عالم سے برتر ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کہ ان کا طرز حکومت ہے وہ طرز حکومت جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ہے، اور جو مشرق کے جو ممالک ہیں ان میں جو طرز حکومت ہے جس کو وہ اورینٹل ڈیسپوٹزم کہتے تھے، اور وہ غالباً غیر ترقی یافتہ ہے، اور اس سویلائزیشنل مشن کا یہ بھی ایک پہلو تھا۔ ہاں مطلب ایک تو ان کا یہ تھا جب وہ مقابلہ وہ اپنے سے کرتے تھے، یہ دیکھیے کہ وہ یونان کی جو سٹی ریپبلکس یا شہری جمہوریتیں ہیں وہاں سے کہ دیکھیں ہماری روٹس تو وہاں جاتی ہیں جہاں کی جمہوریتیں تھیں، جہاں پر لوگوں کی کو آزادی تھی، جہاں پر قانون کی بالادستی تھی۔ پھر رومن ریپبلک کا وہ مطلب ذکر کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ماڈل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر خود جب یورپ کے اندر آتے ہیں تو یہاں آتے آتے یعنی 18ویں صدی کے اندر مطلب کہ جمہوری ادارے ان کے ہاں قائم ہو چکے تھے ایک طرح سے، مطلب کہ انگلینڈ کے اندر پارلیمنٹ پہلے سے موجود تھی اگرچہ وہاں پر جاگیرداروں کا قبضہ اس کے اندر تھا بادشاہت کے ساتھ ساتھ، لیکن جاگیردار بادشاہ کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ فرانس کے اندر بھی مطلب کہ یہی صورتحال تھی، یورپ کے دوسرے ملکوں میں۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم یورپ سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق کے اندر بادشاہ جو ہے بالکل خود مختار ہوتا ہے، مطلق العنان ہوتا ہے، اس کا کہا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہوتا ہے، کوئی اس کے حکم سے سرتابی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ان کا یہ تھا کہ چونکہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے لوگ جو ہیں یا رعایا جو ہے وہ بالکل بے بس و مجبور ہوتی ہے، اور کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہوتی ہے، کوئی لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں ہوتے ہیں، کوئی نجی جائیداد کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں یعنی کوئی نجی جائیداد کا تصور نہیں تھا۔ جائیداد جو تھی وہ بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، اور یعنی اس کے ریٹائر ہونے کے بعد یا مرنے کے بعد واپس جاگیر ریاست کو چلی جایا کرتی تھی۔ تو کہ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مشرقی مطلق العنانیت ہے یہاں پر۔ اچھا، اس لیے ان کا کہنا یہ تھا، مثلا بہت سے ان کے دانشور تھے جس میں اسٹوارٹ مل وغیرہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ لوگ ایک مطلق العنانیت کے یا استبداد کے یا جبر کے عادی ہیں لوگ، تو اس لیے ہمیں بھی جب حکومت کرنا چاہیے ان پہ تو اسی طریقے سے کرنا